میٹرک کے بعد بچے کہاں جائے؟ ابھی میٹرک کے امتحانات ختم ہوئے تو ایک بچہ کیا کرے اس کے بعد؟ میٹرک کے بعد اگر 2 سال تک بچے کو کالج میں داخل نہ کرایا جائے. اچھا، کالج میں داخل نہ کرو. اچھا، اس کو پری میڈیکل پری انجینئرنگ میں مت ڈالو. کروڑوں بچے پھر جب میڈیکل اور انجینئرنگ یونیورسٹی کے لیے اپلائی کرتے ہیں نا، اتنی ہی تعداد میں یہ پھر ضائع ہو جاتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، 1 سال بچہ رہ جائے، کوئی ایشو نہیں. وہ کون سی ایج ہے یا عمر ہے جس میں یہ معلوم ہو سکے کہ یہ بچہ کس ٹیلنٹ کا حامل ہے اور یہ کس مقصد کے لیے اس کو ٹرین کیا جا سکتا ہے؟ کوئی بھی کیریئر چوز کرو، لیکن جو تم چوز کرو نا اس کی تمہیں سمجھ آئے. یہ جو میٹرک کے بعد کی ایج ہے، دس از ایموشنل سٹیج، اور اس میں بچے میں انرجی بہت ہوتی ہے. آپ نے اس کو آٹومیٹ کرنا ہوگا. یہ کیریئر پاتھ، کیریئر کاؤنسلنگ، اس میں سب مکس ہے؟ کیا ہے اس میں؟ 2 سالوں میں آپ کیا دے سکتے ہیں کسی بچے کو؟ UACCS اسٹوڈنٹ ریزیڈنس 1 سال کے لیے لے آئے بچہ ہماری طرف، اسپیڈ پکڑ لے گا اور کنسیپچولی گرو کر جائے گا، اور MD-CAT میں کلیئر ہو جائے گا اور ڈاکٹر بن جائے گا. اور ایسا ڈاکٹر بن جائے گا کہ ایسے ڈاکٹرز کو پھر یوروپ والے بلاتے ہیں. وہ ابھی ریزیڈنس کے اندر ہے، آپ کے ماحول کے اندر ہے. اینڈ دس از واٹ، باہر نکلو تو ڈرائنگ روم ہے، اسٹڈی کرتے ہو تو آپ اسٹڈی روم میں جاتے ہو. تو ایسا ماحول ہے کہ جہاں بچے واقعی میں گرو کرتے ہیں، اس کی صحت برقرار رہتی ہے. تو ایک ایکو سسٹم کے اندر 1 سال کے اندر جو بچہ میٹرک کر چکا ہے وہ ہمارے ساتھ ٹائم گزارتا ہے. اس کے بعد اس بچے کو آپ جس محاذ پہ ڈالیں گے یہ خود جائے گا، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کی تعلیم و تربیت ہر دور کا ایک ضروری، ایک اہم ایشو رہا ہے. آج کل اگر ہم اپنے ملک کے اندر کے حالات اور واقعات کو دیکھیں، معاملات کو دیکھیں، تو کچھ والدین جو ہے وہ ہوم سکولنگ کی طرف جا رہے ہیں. کوئی کہہ رہے کہ وہی پرائیویٹ سکولنگ بہت زبردست ہے، کسی بڑے اچھی سکول میں بچے کو داخل کریں گے تو بچہ کامیاب ہوگا. کچھ لوگ سرکاری سکولوں کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس وسائل اتنے نہیں ہیں. تو ایک بہت عجیب سا اور پیچیدہ سا سچویشن ہے. اس پر آج ہم بات کریں گے. میں نے خلجی صاحب کو اس کے لیے آج خصوصی طور پر بلایا ہے. وہ کیریئر کاؤنسلنگ کے اوپر، خاص کر یہ طلباء کے جو مسائل ہے یا کیریئر کے حوالے سے جو مسائل آتے ہیں، اس پر آج ان کے ساتھ میں بات کروں گا. یہ بتائیں کہ میٹرک کے بعد بچے کہاں جائے؟ ابھی میٹرک کے امتحانات ختم ہوئے تو ایک بچہ کیا کرے اس کے بعد؟ مطلب یہ ہر والدین سمجھتے ہیں کہ بس وہ اس کو کسی ادارے کے ساتھ کر لے، کسی ٹیوشن سینٹر کی طرف لے کر جائے، کوئی مخصوص سا کوئی ورکشاپ ہے اس میں ڈال لے. کہاں لے کر جائے؟ دیکھو، ایک بچے کا جو کیریئر پاتھ ہے نا، جو اس کا جو ایکسلنس کی طرف جب ایک بچہ جاتا ہے تو وہ میٹرک کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک. ہمارے ہاں یہاں پہ 2 چیزیں ٹرینڈ کرتی آئی ہے پچھلے 50-60 سالوں سے، کہ یا تو انجینئر بنو یا پھر ڈاکٹر بنو. تو میٹرک کے بعد یا تو وہ پری انجینئرنگ کی طرف جاتا ہے. پری انجینئرنگ سے مراد کی انجینئرنگ سے پہلے کی جو باتیں ہوتی ہیں. پری میڈیکل یہ ہوتا ہے کہ آپ میڈیکل میں جانے سے پہلے تھوڑا سا میڈیکل کے بنیادی ٹرمینالوجیز کے ساتھ ساتھ سائنس کو تھوڑا مزید دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک. تو دس از واٹ کہ میٹرک کے بعد زیادہ تر بچے، پیرنٹس یہ فیصلہ لیتے ہیں کہ بچوں کو یا تو میڈیکل کی طرف یا انجینئرنگ کی طرف. پچھلے 7-8 سالوں میں اس میں ایک تیسری چیز درمیان میں آ گئی جس کو کمپیوٹر سائنس کہتے ہیں. اگر کوئی بچہ ڈیجیٹل دنیا میں آگے یا ای انٹرپرینورشپ کی طرف جاتا ہے یا پھر فری لانس کی طرف جاتا ہے یا ٹیک کی طرف آتا ہے، جو بہت سارے آ رہے ہیں، تو وہ FCS کر لیتے ہیں. یعنی کہ ایک FSC ہے، فرسٹ ایئر ان سائنس، اس میں میڈیکل اور انجینئرنگ ہے، اور ایک FCS ہے، فرسٹ ایئر ان کمپیوٹر سائنس، اس کو بھی FSC ہی کہا جا سکتا ہے. تو یہ 3 چیزیں ہمارے ساتھ بہت سارا ٹرینڈ کرتی. اور یہ 2-3 جو چیزیں ہیں، یعنی کہ میڈیکل سے پہلے پری میڈیکل کے 2 سال، انجینئرنگ سے پہلے انجینئرنگ کے 2 سال، اور BS کمپیوٹر آرٹس یا کمپیوٹر سائنسز کی طرف جانے سے پہلے کے 2 سال بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. پیرنٹس یہاں پہ کرتے ہیں ایک بہت بڑی غلطی. پیرنٹس غلطی یہ کرتے ہیں کہ بچے کو ایک بڑی زبردست فیلڈ، جو تینوں ہیں، مطلب تینوں زبردست فیلڈ ہے، تینوں فیوچر اورینٹڈ ہے، تینوں کی مارکیٹ ڈیمانڈ بڑے لیول پہ ہے، اور تینوں امپورٹنٹ ہے. یعنی کہ ایک اہم ہے، دوسرا کم اہم ہے، اور تیسرا زیادہ اہم ہے. تینوں ایک جیسے. لیکن
پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنسز کے پہلے 2 سالوں میں جانے سے پہلے پیرنٹس غلطی یہ کر جاتے ہیں کہ بچے کو تیاری کیے بغیر اس میں ڈال دیتے ہیں. بچہ ریڈی نہیں ہوتا، تیار نہیں ہوتا، اس کو کمپلیکس سبجیکٹس کے اندر ڈال دیتا ہے. اور سب سے بڑا بنیادی ایشو بچے کی کنسیپچول اسٹڈی کی ہے. اب 9th اور 10th میں جب وہ 8ویں جماعت کے بعد جب وہ چوز کرتا ہے تو پیرنٹ سائنس کو چوز کرتے ہیں کہ 9th اور 10th سائنس میں کرے بچہ تاکہ وہ آگے FSC کی طرف جائے. بچہ تھوڑا نالائق ہو تو ہم اس کو پھر آرٹس کی طرف 9th اور 10th میں ڈالتے ہیں، آگے پھر وہ آرٹس کی طرف چلا جاتا ہے، جو بھی وہ بھی اپنے لیول پہ ایک اہم امپورٹنٹ ہے. لیکن اصل غلطی یہ کر جاتے ہیں کہ بچے کے ہاتھ باندھے ہیں، بچہ تیار نہیں ہے اور اس کو ایک امپورٹنٹ محاذ پہ ڈال دیتے ہیں، ایک بہترین اسٹڈیز پہ ڈال دیتے ہیں جو اس کو سمجھ نہیں آتی. میں یہاں پر والدین کو یہ کہوں گا کہ میٹرک کے بعد اگر 2 سال تک بچے کو کالج میں داخل نہ کرایا جائے. اچھا، کالج میں داخل نہ کرو. اچھا، اس کو پری میڈیکل، پری انجینئرنگ میں مت ڈالو. اس کو پری میڈیکل، پری انجینئرنگ میں تب ڈالو جب وہ بچہ کنسیپچولی ان چیزوں کو سمجھنا شروع کرے. ان کو نہیں آتی سمجھ، کیونکہ وہ سبجیکٹس ہے انگریزی میں. بچے کو انگریزی آتی نہیں ہے. جب انگریزی آتی نہیں ہے، سبجیکٹ انگریزی میں ہے، تو پری میڈیکل یعنی کہ ڈاکٹر بننے کا جو پہلا فاؤنڈیشن ہے وہ آپ نے کمزور کر دیا. انجینئر بننے کے لیے جو پہلے 2 پری ریکوزٹس ہے، یعنی کہ MBBS کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز میٹرک کے بعد کے پری میڈیکل ہی ہے نا. وہ ہی بچے کو سمجھ میں نہیں آئے گی تو آگے کی عمارت کیسے سمجھ میں آئے گی؟ آپ نے 7 منزل عمارت بنانی ہے، آپ نے DPC بنیادیں ہی کمزور ڈالی ہے، تو آپ کتنا وزن ڈالیں گے اس پہ؟ تو یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت دیکھو کروڑوں کی تعداد میں پورے پختونخوا میں بچے میٹرک کے ایگزام سے فارغ ہو گئے. اب کروڑوں کی تعداد میں یہ بچے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں یا پری انجینئرنگ یا پری میڈیکل میں جائیں گے. پری میڈیکل، پری انجینئرنگ از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ٹو بیکم انجینئر اور ڈاکٹر. اگر ایک والد یا والدہ یہ کہے کہ میرا بچہ واقعی میں ڈاکٹر بنے تو اس کو فوکس فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر پہ کرنا ہوگا. اگر ایک پیرنٹ اپنے بچے کو ریئل میں انجینئر بنانا چاہے تو سب سے امپورٹنٹ فوکس اس کو اس بات پہ کرنا ہوگا کہ بچہ پری انجینئرنگ کے 2 سال میں کیسے جا رہا ہے، اس کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی. مطلب اس کا فاؤنڈیشن مضبوط ہونا چاہیے. فاؤنڈیشن کس چیز سے مضبوط ہوگا اب یہ بتا دیتا ہوں. بچے کو زبان نہیں آتی. جو میں آپ کو بار بار یہ بات کر رہا ہوں نا کہ بچے کو 2 سال کے لیے اسکول سے اٹھاؤ. اچھا، یہ بات والدین کو اچھی نہیں لگتی. اس کو میٹرک کے بعد فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر سے اٹھاؤ. اس کو اپنے ریجن میں آپ جہاں پر بھی ہو کسی بھی انگلش لینگویج سینٹر میں اس کو داخل کرواؤ. 2 سال میں بچے کی 4 چیزوں پہ کام کرو. بچے کی ریڈنگ سٹرونگ کرو، لسننگ سٹرونگ کرو، رائٹنگ سٹرونگ کرو، اور اس کی لسننگ اور اسپیکنگ. جب یہ 4 چیزیں آپ ان کی سٹرونگ کریں گے تو بچہ اپنے کالج کے ان 6 مہینوں کی پڑھائی سے اور 7-8 لیکچر سے نکل کر بڑے اسپیکٹرم میں چلا جائے گا. اور پری میڈیکل میں ہوگا، کالج سے بھی سیکھے گا، سمجھ بھی اس کو آئے گی، اس کا انٹرسٹ بھی ہوگا، انٹرنیٹ سے بھی سیکھے گا، گوگل سے اٹھائے گا ڈیٹا، اور زیادہ براڈر ہورائزن میں اس کو ڈیٹا ملنا شروع ہو جائے گا. اگر تو اس کی ریڈنگ، رائٹنگ، لسننگ اور اسپیکنگ کمزور ہے اور میٹرک میں اس سے اچھے گریڈ لے لیے اور آپ نے اس کو پری میڈیکل یا پری انجینئرنگ میں داخل کروایا، ڈائریکٹ کر دیا، تو وہ بچہ پھر کیا کرے گا؟ اب تباہی سمجھو. پہلی تباہی یہ ہوگی کہ وہ بچہ نقل کرنے کی کوشش کرے گا. دوسری تباہی حال خریدنے کی کوشش کرے گا. تیسری تباہی 1 گھنٹے کی اسٹڈی پر 15 گھنٹے لگائے گا. وہ کالج بھی جائے گا پری میڈیکل، پری انجینئرنگ کے لیے، اس کے بعد 6 گھنٹے کوچنگ اکیڈمی میں بھی جائے گا، اس کے بعد 6 گھنٹے پڑھے گا بھی. تو وہ پڑھائی جو 1 گھنٹے میں کور ہو سکتی ہے یا کلاس روم ہی میں کور ہو سکتی ہے، اس میں ہم بچے کو ایک لمبے چکر میں ڈال دیتے ہیں. اب کروڑوں بچے میٹرک کے ایگزام سے فارغ ہو گئے نا. اب کروڑوں بچے کہاں جائیں گے؟ کالجز میں جائیں گے نا. تو کالج کے اس پہلے سال اور دوسرے سال پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ میں بچے کو جب زبان پر کمانڈ نہیں ہوتا تو وہ لمیٹڈ کر دیتا ہے اپنے آپ کو اور شارٹ کٹ کے لیے نقل رٹا یا اوور اسٹڈی کی طرف چلا جاتا ہے، جس میں اس کی ٹائم اور انرجی ڈرین. اب یہ بچہ ایٹا میں جب آپ اپیئر کریں گے تو وہاں پر تو آپ کی وہاں پر تو کنسیپچول لرننگ چاہیے نا.
آپ MD-CAT میں اس کو تیار کرتے ہیں تو وہاں پر تو سبجیکٹ پہ کمانڈ چاہیے نا. بچے نے تو رٹا سے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کیا تھا کیونکہ زبان پر عبور نہیں تھی. تو کروڑوں بچے میٹرک کے بعد اب جب فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں جائیں گے تو کروڑوں بچے پھر جب میڈیکل اور انجینئرنگ یونیورسٹی کے لیے اپلائی کرتے ہیں نا, اتنی ہی تعداد میں یہ پھر ضائع ہو جاتے ہیں. یہ کوالیفائی نہیں کر پاتے میڈیکل کالج کے لیے اور انجینئرنگ یونیورسٹی کے لیے, میڈیکل یونیورسٹی کے لیے کوالیفائی نہیں کر پا رہے. یہ ڈیزاسٹر ہے, یہ بہت بڑا ایشو اس ریجن میں ہے جس کی وجہ سے بہت سارا بچہ تعلیم سے ڈیویٹ ہو رہا ہے, ڈائیورٹ ہو رہا ہے, تعلیم میں انٹرسٹ نہیں لے رہا اور پیرنٹس اپنا جمع پونجی سب اس پہ خرچ کر دیتے ہیں. تو 1 سال کے لیے یا 1.5 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے بچہ اگر اپنے آپ کو اس مارکے کے لیے تیار کرے جس مارکے کی بنیاد پر اس کی پوری زندگی کا دار و مدار ہے, اس کا پورا کیریئر پاتھ ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں. اور ایسے بچوں کو میں نے آزاد پایا ہے. ایسے بچے صرف کالج جاتے ہیں, وہاں سیکھتے ہیں, اس کے بعد انٹرنیٹ سے سیکھتے ہیں. ایسے بچے فی البدی ہوتے ہیں, کنسیپچول ہوتے ہیں. وہ کسی بھی جگہ پر کسی بھی ٹاپک پر کسی بھی وقت بات کر سکتے ہیں, اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. 100% یہی بچے میڈیکل یونیورسٹیز تک پہنچ پاتے ہیں. اور جو بچوں کو زبان پہ عبور نہ ہو تو وہ اوور اسٹڈی, بار بار پڑھنا, سٹریس لینا, ہال خریدنا, اس کالج میں ایڈمیشن کرنا جہاں پر ہال اپنا ہو, اس کے لیے سفارشیں لگوانا. تو دیٹ از سم تھنگ ویری بیڈ وچ از ہیپننگ. تو میں یہ سجیسٹ کروں گا تمام پیرنٹس کو کہ آپ کے بچے کا میٹرک کا ایگزام ختم ہو گیا ہے, اس کو ریلیکس کرو, اس کو بٹھاؤ اپنے ساتھ, اپنے قریب تر کسی انگلش لینگویج انسٹیٹیوٹ میں اس کو داخل کرواؤ. آن لائن بہت ساری اکیڈمیز ہیں, وہاں پر اس کو داخل کرواؤ. کوئی مسئلہ نہیں ہے, 1 سال بچہ رہ جائے کوئی ایشو نہیں. اس کو تیار کرو اس علم کے لیے کہ وہ علم وہ لے اور اس کو مزہ آئے اس میں, اور آپ کو نہ کہنا پڑے کہ تمہاری اسٹڈی کا ٹائم ہے, اور وہ پھر آپ کو بھی ڈسٹرب نہ کرے. اگر آپ میٹرک تک اس کو اچھے اسکول میں پڑھانے کے بعد فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں بغیر تیاری کے ڈال دیتے ہو نا, تو اس کے بعد جو 5 سال کی اسپیشلائزیشن ہے وہ نہیں ہو پائے گی. اچھا, یہاں پر ایک بڑا زبردست سوال بنتا ہے, وہ یہ ہے کہ میٹرک تک فیلڈ کی سلیکشن یا گول کی سلیکشن یا مقصد کا معلوم ہونا, یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ پری میڈیکل یا آپ جس طرح بات کر رہے ہیں انجینئرنگ کی طرف چلے جاتے ہیں, لیکن بعد میں ان کو بڑے شدید قسم کی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. وہ کون سی ایج ہے یا عمر ہے جس میں یہ معلوم ہو سکے کہ یہ بچہ کس ٹیلنٹ کا حامل ہے اور یہ کس مقصد کے لیے اس کو ٹرین کیا جا سکتا ہے؟ اگر دنیا کو دیکھا جائے نا, انٹرنیشنل کنسیپٹس کو دیکھا جائے, وہاں پر تو بہت کم عمری سے بچوں کو ایک خیال دیا جاتا ہے. اس بچے کا ماحول بنایا جاتا ہے ارد گرد, اس کو لائک مائنڈیڈ لوگوں کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے. 5ویں جماعت سے اس کو ایک ویژن کے ساتھ گرو کیا جاتا ہے, جو یورپ ہے یا ویسٹرن کنٹریز ہے یا جو ڈیولپ کنٹریز ہے. ہمارے ہاں چونکہ یہ کنسیپٹ کم ہے, ہمارے ہاں چونکہ سراؤنڈنگز میں ماحول ایسا نہیں ہے, تو میں نے یہ میٹرک کو ایز اے انڈیکیٹر کے طور پر آپ کو بتایا کہ میٹرک میں کروڑوں کی تعداد میں بچے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں میٹرک تک تو بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کس کیریئر کو چوز کرنا ہے. دیکھو, کیریئر کوئی بھی چوز کرو, میں کسی ایک کیریئر پہ انگلی نہیں رکھتا کہ یار یہ باقی چھوڑ دو اور اس پہ آؤ. ہاں, جہاں دل چاہے کوئی بھی کیریئر چوز کرو, لیکن جو تم چوز کرو نا اس کی تمہیں سمجھ آئے. یہ جو سمجھ نہیں آتی نا, یہ سٹریس کریٹ کر کے بچہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے اور ڈرین, مطلب اس کی ماں کی انرجی اس پہ لگتی ہے, باپ کی انرجی لگتی ہے, اس کو ٹیوشن سینٹر ڈالنا پڑتا ہے, اس کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے, اس کو غصے کرنے پڑتے ہیں, اس کو بار بار پش کیا جاتا ہے. اور یہ وہ ایج ہے کہ یہاں بچہ ایموشنل سٹیج میں ہے. ایموشنل سٹیج میں بچے کے ساتھ غصے سے آپ نہیں پیش آ سکتے, اس کو آپ ایکسیلیٹر نہیں دے سکتے, اس کو آپ پش نہیں کر سکتے. یہ جو میٹرک کے بعد کی ایج ہے, دس از ایموشنل سٹیج, اور اس میں بچے میں انرجی بہت ہوتی ہے. آپ نے اس کو آٹومیٹ کرنا ہوگا. کسی بھی فیلڈ پہ آپ ڈالو اس کو, بھلے آرٹس میں آپ اس کو ڈالو, لیکن جس کالج وہ جا رہا ہے صبح 9 بجے 2 بجے تک وہاں پر ہے, 8 بجے جا رہا ہے 2 بجے تک وہاں پر ہے, یہ جو ٹائم اور انرجی یہ لگا رہا ہے, تو اس ٹائم اور انرجی کے بدلے میں وہ بچہ کیا سیکھ رہا ہے, کون سا سلوشن ہے جو ڈھونڈ رہا ہے, اس کی پرسنالٹی میں کیا چینج آ رہی ہے. میں اس صوبے میں 2 ڈیکیڈ سے بیٹھا ہوں. 98% of our students, those are coming from matriculation, do not understand the subjects they are in, and they are spending hours and hours and hours and hours. آپ کو لاسٹ ٹائم میں نے کہا تھا, مائک وچاری جو اوپن ایج کے CEO ہے,
وہ ہم ایک انٹرنیشنل سمٹ میں تھے تو ہی واز ٹرائنگ ٹو کنیکٹ, وہ کوشش کر رہا تھا میرے ساتھ ملے. تو مجھے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ پاکستان سے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں پاکستان سے ہوں. آپ خیبر پختونخوا سے ہیں؟ میں نے کہا یس. تو مجھے وہ کافی اسٹال پہ لے کر آئے وہ کہ 1-2 منٹ بات کرتے. اس نے مجھ سے ایک سوال کیا. اس نے مجھے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے ہاں 14 سال 16 سال اور 18 سال کے بچے کیسے سوچتے ہیں؟ آپ گورا ہے نا, اوپن ایج کی CEO ہے. وہ میرے فیس بک پہ آپ جائیں گے تو نیچے آپ تصویر میں شو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, کافی ہمارے ہاتھ میں. ٹھیک. تو مجھے لے کر آیا صرف یہ سوال نکالنے کے لیے کہ وہ مجھ سے یہ پوچھے کہ آپ کے ہاں 14 سال 16 سال اور 18 سال کا بچہ کیسے سوچتا ہے. پہلا سوال کیا. دوسرا سوال گورے نے یہ کیا کہ 14 16 اور 18 سال میں آپ کا بچہ پڑھتا کیسے. اور میں حیران بھی ہوں کہ گورا یہ کیوں پوچھ رہا ہے. عجیب سا بات ہے. میں نے کہا 18 گھنٹے 12 مہینے 14 16 اور 18 سال کا بچہ ہمارے ہاں پڑھتا ہے, اور جو پڑھتا ہے نا وہ جو ایگزام میں لکھتا ہے خود سمجھ نہیں آتی کہ لکھ کا کیا ہے. وہ ایسا واٹ کہتا پلیز سے اگین. میں نے کہا 18 مہینے 18 گھنٹے 12 مہینے پڑھتا ہے, جو امتحان میں لکھتا ہے ایگزام میں یا جو پڑھ رہا ہے سمجھ نہیں ہے لکھ کے آ رہا ہے. کہتے آپ لوگ what type of people you are. میں نے کہا ایسا ہی ہے, ایسا ہوتا رہا ہے. وہ اتنا حیران ہوا کہ کرسی سے گر گیا, سر اس کا چکرا گیا پورا. اور میں 20 سال سے بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ میٹرک کے بعد بچے کو کیریئر پاتھ میں جب آپ پش کر رہے ہو نا, فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں میڈیکل چوز کر رہے ہو, انجینئرنگ چوز کر رہے ہو, کمپیوٹر سائنس چوز کر رہے ہو, کچھ بھی چوز کر رہے ہو, یہ فاؤنڈیشن ہے یہ 2 سال. اس میں بچے کو تیار کر کے ڈالو تاکہ بچہ ایک چیپٹر پہ 18 گھنٹے نہ لگائے. بچہ اسکول جائے وہ انرجی لگائے وہ کافی ہو, دوبارہ وہ انرجی کوچنگ میں نہ لگائے. ایک دفعہ اسکول کالج گیا وہاں پڑھا سیکھا, دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہ ہو, دوبارہ امتحانی رات تیاری کی ضرورت نہ ہو. یہاں پر تو گھروں کے اندر آپ والدین کی حالت دیکھی ہے آپ نے. مطلب کالج بھیج رہے ہیں, اس کے بعد ٹیوشن, اور پھر 6 گھنٹے مزید پڑھتے ہیں, اور پھر پورا سال پڑھتے ہیں, اور 18 گھنٹے اور یہ بھی نہیں معلوم کہ کیوں پڑھ رہے ہیں, اور یہ بھی نہیں معلوم کہ پڑھ کیا رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں, اور مطلب کالج میں پھر کیا پڑھا. تو دس از واٹ کودا پہاڑ نکلا چوہا. اچھا, آپ نے ایک ٹرم یوز کیا کیریئر پاتھ. یہ کیریئر پاتھ, کیریئر کاؤنسلنگ, اس میں سب مکس ہے, کیا ہے اس میں؟ 2 سالوں میں آپ کیا دے سکتے ہیں کسی بچے کو؟ میں نے سنا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ ریزیڈنسی کا بھی آپ کا پلان تقریباً مکمل ہے, اسپورٹس گراؤنڈ بھی مکمل ہے, اس میں آپ کھانے پینے کے حوالے سے بھی آپ نے کوئی سہولت کا ان کو پورا ایک نظام بنایا ہے, اور پڑھائی تو ویسے بھی چل رہی ہے. تو یہ کیا ہے سر؟ میں سمجھ گیا. دیکھیے پورے پختونخوا میں جتنے لوگ اس وقت مجھے سن رہے ہیں نا, جن کے بچے میٹرک کر گئے, پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے کو 1 سال کے لیے ڈراپ کرو. نہیں, اس کو اگر ہم ڈراپ نہ کہیں, یہ کہے کہ ایک ڈیفرنٹ تھاٹس کے اندر لے کر. سنیں نا, آپ اس کو آزاد کر دو, فی الحال اس کو نہ ڈالو اس اکاڑے میں جس کے لیے وہ تیار نہیں ہے. ٹھیک, وہ آگے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر پاس کرو. ٹھیک, 24 مہینے 18 گھنٹے ڈیلی پڑھنے کے بعد اس نے کچھ لینا نہیں ہے. وہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں نمبرز بنا دے گا, کالج کا پرنسپل اس کا حال خرید کے اس کو نقل دے دے گا اور ٹریپ ہو جائے گا, وہ MD میں فلاپ ہو جائے گا. تو آپ جو ڈاکٹر تو بن نہیں سکتا نا, تو کیوں اتنا آگے نکل جائے کہ جب واپس ہی ممکن نہ ہو. تو میں کہہ رہا ہوں سفر شروع کرو تاکہ منزل تک پہنچ جاؤ. ایسے سفر پر نکلو ہی مت جس کا منزل ہی معلوم نہ ہو, یا پھر جس کا منزل فیلئر ہی ہو یا ڈسٹرکشن ہی ہو. تو میٹرک کے بعد 1 سال آپ والی بات پاس کرو. بچے کو آگے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر اور 5 سالہ اسپیشلائزیشن میں سب سے جو بڑا چیلنج درپیش ہوگا, اس چیلنج کے لیے اس کو پہلے تیار کرو. وہ چیلنج یہ ہے کہ علم اب صرف کتاب میں ہے نہیں, علم تو اب لیپ ٹاپ میں آ گیا نا, علم تو اب موبائل میں آ گیا نا, یوٹیوب اور گوگل تو بڑا پڑا ہوا ہے, لیکن بچہ تو کلاس روم کے اس 35 منٹس کے لیکچر میں پھنس گیا, کتاب کے 12 چیپٹر میں اس 1 چیپٹر میں پھنس گیا, تو محدود ہو گیا نا. تو 1 سال پاس کرنے کے بعد جب اس کو زبان پر عبور آئے گی, ہوگا یہ کہ بچہ خود سیکھے گا, خود پڑھے گا اور اپنی انرجی نہیں لگائے گا, اور وہ ڈاکٹر بھی بن جائے گا اور انجینئر بھی بن جائے گا. سلوشن یہ ہے کہ آپ جہاں پر بھی ہو کوشش کرو قریب تر اکیڈمی جوائن کرو. قریب تر
اکیڈمی کو جوائن کرو, انگلش لینگویج پہ پورا سال فوکس کرو, زبان سیکھو, کمزوری ختم کرو اس کی, تاکہ بچہ کنسیپچول بھی ہو جائے, اس کا خوف ختم ہو جائے, وہ تھوڑا بولنے والا لگ جائے. ٹھیک کر دیا. سورس آف لرننگ اس کی مختلف اور جگہوں سے چشمے اور کھول دو, یہ کر دو. یہ نہیں ہے تو ہمارے پاس آپشن ہے, آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں, ویب سائٹ کا لنک آپ لگا لیں, ادھر آپ جائے, ہمارا اوپر جو پروجیکٹس ہے ادھر USECS اسٹوڈنٹ ریزیڈنس کا باقاعدہ ادھر ہم نے بٹن دیا ہے, آپ اس پہ کلک کریں, وہ سب آپ کے سامنے کھل جائے گا. USECS اسٹوڈنٹ ریزیڈنس 1 سال کے لیے لے آئے بچہ ہماری طرف. پہلے تو قریب تر کو چوز کرے نا, قریب تر نہیں ہوا تو آن لائن چوز کرے, یہ دونوں بھی پاسبل نہیں ہے تو پھر USECS اسٹوڈنٹ ریزیڈنس میں لائیں. USECS اسٹوڈنٹ ریزیڈنس میں ہم 5 چیزوں پہ کام کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ کے بچے کی انگریزی زبان پہ کام کرتے ہیں, اس کی ریڈنگ, رائٹنگ, لسننگ اور اسپیکنگ کا یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کر دیتے ہیں. میٹرک کے بعد آپ کا بچہ ایسے بولے گا نا انگریزی کہ جب لوگ سنیں گے تو یہ فرق نہیں کر سکیں گے کہ یہ لوکل ہے کہ باہر سے آیا ہوا ہے, نیٹو بولے گا. تو بچے کے لیے راستے کھل جائیں گے, انٹرنیٹ, AI, گوگل, اور وہ جو ڈوپامین ٹریپ میں ہے یا ایڈکٹیو ہے وہ موبائل اور کمپیوٹر بھی وہ پازیٹیو یوز کرنا شروع کر دے گا. تو جو فرسٹ ایئر میڈیکل میں پڑھے گا وہ نیٹ سے بھی لے گا تو اسپیڈ پکڑ لے گا اور کنسیپچولی گرو کر جائے گا, اور ایمڈیکیٹ میں کلیئر ہو جائے گا اور ڈاکٹر بن جائے گا. اور ایسا ڈاکٹر بن جائے گا کہ ایسے ڈاکٹرز کو پھر یوروپ والے بلاتے ہیں, امریکہ والے بلاتے ہیں, ایسے ڈاکٹر کو ویزے لگ جاتے ہیں. ایسے ڈاکٹر بہترین زندگی گزارتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں بایولوجی کو, سبجیکٹ کو سمجھتے ہیں, اور رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو what we do in USECS student residence, the first thing we work on their communication skill. اس کی انگریزی کو اسٹرانگ کرتے ہیں, ریڈنگ, رائٹنگ, لسننگ اور اسپیکنگ بہتر بناتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ 24 گھنٹے ایک ماحول کے اندر ہوتا ہے, اس کے روم میں اس کے ساتھ لائک مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں, اس کو اور کچھ کرنا نہیں ہوتا, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی کی ٹینشن نہیں ہوتی, پڑھائی کا بہترین ماحول, اور کوئی ٹینشن نہیں ہوتا سوائے اس بات کے کہ 1 سال کے اندر اس نے اپنی انگریزی کو اسٹرانگ کرنا ہوتا ہے. تو وہ اپنی پوری توجہ اس ایک چیز پہ ڈال دیتا ہے, تو وہ ایکسل کر جاتا ہے, وہ زنجیریں توڑ دیتا ہے, لرننگ کی باؤنڈریز کھل جاتی ہے اس کے لیے, اور آگے وہ پھر پڑھتا ہے اور جیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پڑھ رہا ہے اور مر رہا ہے. جیسے کہ آج کے امتحانی دوران آپ دیکھتے ہیں نا, بچے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں, ایک جگہ پر ایک کونے میں بیٹھے ہوتے ہیں, اسپورٹس ایکٹیویٹی نہیں کرتے, سوشل ایکٹیویٹی نہیں کرتے, اسمائل نہیں کرتے. یہ سب میں دیکھتا ہوں, بڑے پریشان ہوتے ہیں والدین بھی اور بچے بھی. اور ارمان کیا ہوتا ہے کہ میرا بچہ کیا بنے, ڈاکٹر, انجینئر بنے. اور ڈاکٹر انجینئر بنانے کے لیے اس کو اچھے کالج میں بھی ڈال دیتے ہیں, لیکن بندہ گونگا بہرا اور آندھا ہے تو فرسٹ اور سیکنڈ ایئر میں مزید انرجی لگا دیتے, اور پھر جب ایمڈیکیٹ یا ایٹا میں آتے ہیں فیل ہو جاتے ہیں, تو سارے خواب چکنا چور. تو 1 سال سانس لو, ایک ساتھ سانس لو, 1 سال سانس لو, ریلیکس کرو, بچے کو ہتھیار دو, بچے کو تیز کرو, اس کو کریٹیو بناؤ, اس کو انوویٹو بناؤ, اس کو شارپ بناؤ, علم کے دروازے اس کے لیے کھولو. انٹرنیٹ, گوگل, AI سے ان کو فیز دینا شروع کر دو, کتاب پر سمجھنے کی میں آسانی دو, اس کو کھیل کود کا ٹائم بھی دو, اس کو لائف گزارنے کا ٹائم بھی دو. کے اندر ہے, آپ کے یہ ماحول کے اندر ہے. اینڈ دس از واٹ دا فرسٹ اسٹیج از, وی ورک آن دیئر انگلش کمیونیکیشن. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ ہاسٹل نہیں ہے یہ. اچھا, بہت سارے پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک بچے کو پشاور بھیجتے ہو یا کسی اور سٹی میں بھیجتے ہو تو ہاسٹل میں رہے گا. ایک ہاسٹل کا ایک کنسیپٹ ہے. ہاسٹل ایسی جگہ ہوتی ہے نا کہ وہاں پہ ایک روم میں 4 یا 6 بندے ہوتے ہیں, وہی روم اس کی پوری دنیا ہوتی ہے, ادھر ہی آپ کھاتے ہیں, ادھر سوتے ہیں, اور دیٹ از واٹ ایوری تھنگ از. USECS اسٹوڈنٹ ریزیڈنس, لفظ ریزیڈنس جب آتا ہے نا تو اس میں بچے کو ہم اور بھی ویرائٹی ساتھ دیتے ہیں. تو USECS اسٹوڈنٹ ریزیڈنس اسی طرح بنایا گیا ہے کہ ایک روم کے اندر 4 بندے ہیں, بڑا کمرہ ہے, ہوادار ہے, روشن دار ہے. آپ باہر نکلو تو ڈرائنگ روم ہے, اسٹڈی کرتے ہو تو آپ اسٹڈی روم میں جاتے ہو. تو ایسا ماحول ہے کہ جہاں بچے واقعی میں گرو کرتے ہیں, اس کی صحت برقرار رہتی ہے, اس کو پراپر لانڈری کی سروس ادھر اویلیبل ہوتی ہے, روشنی ان کو ملتی ہے, آکسیجن اس کو پراپر ان کو ملتا ہے, اور لائک مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں. تو دیٹ از واٹ کہ رہائش کا یہ ایک دوسرا ہمارے جو USECS اسٹوڈنٹ ریزیڈنس میں تو زبان پہ کام کرتے ہیں, پھر اس کو رہائش دیتے ہیں. اب رہائش کے بعد نا ایک لڑکے جس کی عمر 14, 16 اور 18 ہے نا, یہاں پر اگر اس بچے کی دوڑ آپ نے نہیں نکالی نا, اس کا پسینہ آپ نے نہیں نکالا, آپ نے اس کے اندر جو ان کی کوگنیٹو ایبلٹی ہے مار دی. یہ وہ سٹیج ہوتا ہے کہ جہاں ایک بچے کے پروگرام کو بنانا پڑتا ہے. یہ وہ سٹیج ہوتا ہے کہ ایک بچے کا بون بنتا ہے, اس کی پرسنالٹی نکلتی. کھیل کود
نہ ہو تو بچے رنزور ہو جاتے ہیں, پڑھائی میں دل نہیں لگتا. تو UACCS اسٹوڈنٹ ریزیڈنس میں زبان کے ساتھ رہائش ہے, رہائش کے ساتھ آپ کو اسٹیٹ آف دا آرٹ منی اسپورٹس کورٹ دیا ہوا ہے. کرکٹ کھیلتے ہیں کھیلو, فٹ بال کھیلنا ہے کھیلو, ایوی ایکسرسائز کرنا ہے کرو, یا پھر اگر فزیکل فٹنس کے لیے ہمارے پاس فیزیو موجود ہے, آپ کی فزیکل ٹریننگ کرتے ہیں, آپ فزیکلی اس سے بڑے دمدار رہتے ہیں, جاندار رہتے ہیں. تو یہ تیسرا ہے. تو پہلا زبان ہے, دوسرا اس کی رہائش ہے, رہائش ایسی کہ جس میں بچے کی گروتھ ہو, لائک مائنڈیڈ لوگ موجود ہو, ایک ماحول کے اندر اس کی اوپینین بلڈنگ ہو. تیسری اسپورٹس کورٹ فزیکل فٹنس ہے. چوتھی چیز فوڈ ہے. یس, فوڈ ویری امپورٹنٹ. اب فوڈ بہت ضروری چیز ہے. اب اگر ہاسٹل کی کنسیپٹ پہ لے جاؤ تو ایک ہاسٹل میں کیا ہوتا ہے, ہاسٹل والے کماتے ہیں نا جی. آپ جب کماتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کوالٹی گراتے ہیں. یس. تو جب آپ اس کو گراتے ہیں تو آپ کو فوڈ پراپر ملتی نہیں, آپ کو پراپر نیوٹریشن نہیں ملتا, تو آپ کیسے فزیکل فٹنس کر سکتے ہیں, کیسے جدید سائنسز سیکھ سکتے ہیں؟ نہیں سیکھ سکتے. تو ہم نے کیا یہ کہ اسپورٹس کورٹ کے ساتھ اس کو کیفیٹیریا دیا ہے. اب جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ریزیڈنس ہے اس کے اندر جو فوڈ ہے وہ فوڈ ایسا ہے کہ وہ فلی, اس کے لیے ہم نے نیوٹریشن کا جو ایکسپرٹ ہے, نیوٹریشنسٹ جو ہوتا ہے, وہ باقاعدہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس ایج میں کون کون سی غذائیں بچے نے کھانی ہے. ایسی چیزیں جو زیادہ آئلی ہے اس کو ایوائڈ کیا ہے, ایسی چیزیں جو زیادہ مہنگی پڑتی ہے اس کو ایوائڈ کیا, ایسی چیزیں جو زیادہ ہیلتھی ہے اس کو سامنے رکھا ہے, اور وہ بھی پار ویلیو پہ رکھا ہے. اچھا, مطلب پار مینس کہ فوڈ نو پروفٹ. اچھا, دس از ناٹ اے پروفیٹیبل یونٹ. تو جب پروفٹ ہم کماتے نہیں ہیں تو نتیجے میں کوالٹی فوڈ بچے کو مل گیا. اچھا. اور تیسری چیز ان کی اکیڈمی ہے, پانچویں چیز اکیڈمی ہے جہاں پر وہ پڑھ رہے ہیں. تو یہاں پہ پڑھو, یہاں پہ کھاؤ, یہاں پہ کھیلو, یہاں پہ رہو. تو ایک ایکو سسٹم کے اندر 1 سال کے اندر جو بچہ میٹرک کر چکا ہے وہ ہمارے ساتھ ٹائم گزارتا ہے. اس کے بعد اس بچے کو آپ جس محاذ پہ ڈالیں گے نا, یہ خود جائے گا, کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں آئے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ 18 گھنٹے 12 مہینے محنت کرے اور امتحان میں جو لے کے اس کو خود سمجھ میں نہ آئے, یہ نہیں ہوگا. اور گارنٹی سے آپ کو کہتا ہوں کہ یہ بچہ اگر میڈیکل میں جائے گا نا, پری میڈیکل میں, کمزور سے کمزور کالج میں اس کو ایڈمٹ کراؤ, وہ اپنے استاد سے آگے نکلے گا, اپنے کتاب سے بھی آگے نکلے گا. کتاب کا وہ چیپٹر جو محدود ہے اس سے بڑھ کر ایکسپلور ہوگا یہ بچہ. یعنی یونیورسٹی اسپوکن انگلش ریزیڈنسی کے اندر پورا ایکو سسٹم ہے, منی اسپورٹس گراؤنڈ, ساتھ میں آپ کے پاس ریزیڈنسی رہائش جہاں پر اٹھنے بیٹھنے کے لیے, کتاب پڑھنے کے لیے اور کھانے پینے کے لیے پورا انتظام ہے. یہ اگر پورا ایکو سسٹم اگر کوئی بھی بچہ کہیں سے بھی ہو, ملاکنڈ سے ہو, باجوڑ سے ہو, یا دنیا کی کسی بھی حصے سے اگر آ جائے ان 2 سالوں میں, تو چیدہ 5-6 باتیں بتائے کہ اس میں کون کون سی خصوصیات آ جائیں گی اور چینج ہو جائے گا وہ. ایک تو ہمارے پاس ڈائیورسٹی ہے, یہاں پر پورے پختونخوا سے بڑے اچھی فیملی کے بچے آتے ہیں, وہ بڑے پرو ایکٹیو ہوتے ہیں. آپ جب لائک مائنڈیڈ لوگ دیکھتے ہیں تو آپ ان کی طرح بننا شروع ہو جاتے ہیں, پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بچہ ٹائم ٹیبل ہو جاتا ہے. آپ اذانوں کے ساتھ اٹھتے ہیں, اذانوں کے بعد مسجد جاتے ہیں, مسجد کے بعد آپ کیفیٹیریا آتے ہیں, کیفیٹیریا میں آپ کھانا کھاتے ہیں, اس کے بعد آپ کی کلاسز لگتی ہے, کلاسز کے بعد آپ اسپورٹس کرتے ہیں, اسپورٹس کے بعد, یعنی کہ آپ کی لائف میں بیلنس آ جاتا ہے. آپ جب 14-16 سال کے بچے کو ایک ڈسپلن کے اندر باندھ لیتے ہیں نا, تو وہ اس ڈسپلن کو ایکوائر کر لیتا ہے اور وہ اپنی زندگی میں اس چیز کو آگے لے جاتا ہے. تیسرا فائدہ. چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت ساری کورسز ایسے ہیں کہ جہاں پر بچہ اپنے کیریئر کو چوز کر دیتا ہے. وہ ڈاکٹر بن رہا تھا, لیکن جب اس نے یہ دیکھ لیا کہ یار میرے اندر تو یہ صلاحیت نہیں ہے, یہ ہے, تو وہ اپنے آپ کو پا لیتا ہے, وہ ہو جاتا ہے. مارکیٹنگ. یس. اور سیٹرڈے کو جو پروفیشنلزم کی میری کلاس ہوتی ہے اس میں بہت ساری چیزیں بچے کو سیکھنے کو ملتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہیلپ کرتا ہے بچے کی, وہ پہلی سیڑھی ہے. بعد میں اگر پیرنٹس اس بچے کو باہر بھی بھیجنا چاہے گا نا, تو بچہ پہلے سے ٹرین ہوگا. آپ کو یہاں پر خود رہنا ہوتا ہے, سیکھنا ہوتا ہے. بعد میں آپ جب باہر کسی ملک میں جاتے ہیں تو بڑا ایزی ہوتا ہے آپ کے لیے, بہت ساری آسانی ہوتی. تو کمیونیکیشن, باڈی لینگویج میں فرق آ جائے گا. ایگزیکٹلی. بہت سارے بچے سیکھ لیتے ہیں ڈریسنگ کیسے کرنی ہے, بہت سارے بچے سیکھتے ہیں ویژن, مشن, یس, مقصد, ٹیبل مینر سیکھ جاتا ہے بچہ. ڈریسنگ کی سلیکشن کیسے کرنی ہے وہ سیکھ جاتا ہے بچہ. ٹائم کی ویلیو کا اس کو پتہ چل جاتا ہے. بہت تیز و ترار اینگر مینجمنٹ اس کو دیکھ لیتا ہے. اور ہم نے پھر پیرامیٹرز ایسے رکھے ہیں کہ ہم نے 5 کلرز دیے ہیں نا, بلو, براؤن, بلیک, یلو اینڈ گرین. یہ کلرز کوڈز ہیں. یہ ہم نے اپنی فیکلٹی کو سمجھایا ہے. اس کے پیچھے ایک لاجک ہوتی ہے.
بلو کون ہے, براؤن کون ہے, بلیک کون ہے, یلو کون ہے, گرین کون ہے. یہ ٹائپس آف اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, ٹائپس آف بیہیویئر ہوتی ہے. اچھا مطلب وہ یس, اچھا ہمارے یو ایس سی سی ایس اسٹوڈنٹ ریزیڈنس کے جو ڈائریکٹر ہے وہ اس چیز کو جانتا ہے کہ وہ جب سرویلنس کرے گا نا کیمروں کے ذریعے یا کر رہا ہے, تو وہ ایسے بچوں کی بیہیویئر کو نوٹ کر رہا ہے کہ بلو ہے, براؤن ہے, بلیک ہے, یلو ہے, گرین ہے. اب میں اس میں ایک ہی مثال دیتا ہوں, پوڈ کاسٹ بڑا لمبا ہو جائے گا. براؤن وہ کیٹیگری ہے کہ ایک بچہ سیکھنا چاہتا ہے, آگے بڑھنا چاہتا ہے, لیکن سلو لرنر ہے, براؤن ہے. گرین وہ ہے کہ جو سیکھ بھی رہا ہے, سیکھنا بھی چاہتا ہے, شارپ ہے, تیز ہے, پرو ایکٹیو ہے, تو اس کو بھی ہم ایک کیٹیگری میں رکھتے ہیں. ویک اسٹوڈنٹ ان کے ساتھ بٹھاتے ہیں اور وہ ان سے لے رہا ہوتا ہے اور اس طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں. بلیک وہ ہے جو سست بھی ہے, نالائق بھی ہے, بد اخلاق بھی ہے, تھوڑا ایگوئسٹک بھی ہے, تھوڑا سا بڑی فیملی سے آیا ہوا ہے, تھوڑا ایموشنل کنٹرول میں بھی نہیں ہے, مار داڑ ہے, غصہ ہے اس کے اندر زیادہ, تو وہ بھی ہم نوٹ کر رہے ہیں. اس طریقے سے بلو, براؤن, بلیک, یلو, گرین کے پیچھے اپنی ایک لاجک ڈالی ہے. اس لاجک کے مطابق بچے کے لیے ہم نے ہیلپ ڈیسک بنایا. ہم جب یہ جب نوٹ کریں تو وہ ڈیش بورڈ میں ٹیچر اس کو کلک کرتا ہے. کلک کرنے کے بعد ہیلپ ڈیسک میں وہ باقاعدہ آ جاتا ہے کہ یہ لڑکا ہے اس خصوصیت کے ساتھ, تو اس کی پھر ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں. تو وہ کاؤنسلنگ بہت میٹر کرتی ہے. تو وہ ٹھیک ہوگا اور اسی سے ٹھیک ہوگا. اس میں کچھ ایسے ہوتے ٹھیک نہیں ہوتے, پھر ہم اس کو ریسٹریکیٹ کر دیتے ہیں. اچھا, یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال بنتا ہے کہ اگر کوئی, یہ اتنا زبردست پروگرام ہے, اتنا زبردست منصوبہ ہے آپ کا, اور آپ کی زندگی کا سارا نچوڑ آپ ادھر استعمال کر رہے ہیں, یہ تو مجھے پتا ہے. ایک باجوڑ سے ایک بچہ آیا ہوا ہے, وہ اسکول کی طرف نہیں جا رہا, وہ کہتے ہیں ہوم اسکولنگ یا میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہوں جو مجھے بنا دے. تو یہی بتا رہا ہوں نا کہ یہ 1 سال کم سے کم, زیادہ سے زیادہ 1.5 سال, تو 2 سال میں وہ اتنی فلوئنٹ انگریزی ساری چیزیں سیکھ لے گا. 1.5 سال از مور دین انف. ایک بچہ زبان اور ٹیکنالوجی جب اٹھا لیتا ہے نا, اپنے راستے خود ڈھونڈ لیتا ہے. پھر وہ اپنے راستے خود ڈھونڈ, بنیاد آپ بنانے کی بات کر رہے ہیں. یس, وہ اپنے راستے ڈھونڈ لیتا ہے. ہم تو اکیڈیمک اسٹڈیز نہیں ہے نا, ہم تو کوئی اسپیشلائزیشن نہیں کرواتے نا. ہم تو اسپیشلائزیشن سے پہلے جو پری ریکوزٹ ہے وہ دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اسپیشلائزیشن میں مت ڈالو, یونیورسٹی میں مت ڈالو, کالج میں مت ڈالو, لیکن یونیورسٹی اور کالجز کا جو کنٹینٹ ہے وہ اس زبان میں نہیں ہے جس زبان پر بچے کو سمجھ آتی ہے. یہاں پہ بچہ ٹریپ ہو کر اوور اسٹڈی اور سٹریس کی طرف چلا جاتا ہے, یا پھر شارٹ کٹ میں حال خرید کر نقل کر دیتا ہے. تو یہ پھر اتنا دور چلا جاتا ہے کہ واپس مڑنے کے لیے پھر وہ ٹائم اور انرجی ہی نہیں بچتی نا. تو 1 سال یا 1.5 سال, 1 سال کافی ہوتا ہے کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے کہ وہ اس ماحول کے اندر رہیں. ان کو بہت سارے راستے دیکھنا شروع ہو جاتے. زبان ایک بچے نے سیکھ لی نا, تو اپنے راستے خود بناتا ہے. ایک والد ہے, وہ بچے کے اوپر زبردستی کر رہا ہے کہ یار آپ نے یہ لائن پکڑنی ہے, آپ نے میڈیکل کے اندر جانا, آپ نے مجھے لے کر دینا. اب وہ بچے کا ذہن ادھر کسی اور چیز کی طرف ہے, اور وہ اس میں خاصا ٹیلنٹڈ بھی ہے. اب وہ جو نفسیاتی جنگ کر کے اندر چلتی ہے اور باپ ایک اینیمی بن جاتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس مسئلے کو بچے کیسے ڈیل کریں, کس طریقے سے ان کو ابو کو سمجھائیں؟ دیکھو, یہ 2 مسئلے ہو سکتے ہیں نا. ایک مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ بچے اسکول, کالج, یونیورسٹی سے ڈراپ کیوں ہوتے ہیں, اسکول, کالج اور یونیورسٹی میں انٹرسٹ کیوں نہیں لیتے, اسکول, کالج, یونیورسٹی میں سست کیوں ہوتے ہیں, اسکول, کالج اور یونیورسٹی میں ان کے پیرنٹس کو کیوں کہنا پڑتا ہے کہ جلدی کرو, شابہ کرو. خودکار کیوں نہیں ہے؟ خودکار اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ جس چیز میں ہے وہ اس کو مزہ نہیں دیتا. اسٹڈی جب مزہ چھوڑ دیتا ہے نا, تو پھر اور راستے کھلنا شروع ہو جاتی. وہ پھر موبائل میں مصروف ہوگا, ٹیکنالوجی میں ویڈیوز دیکھے گا, فلمز دیکھے گا, موویز دیکھے گا. تو پیرنٹس پہلے یہ دیکھ لے کہ بچے کو اگر کہنا پڑ رہا ہے کہ کرو, تو اس کے پیچھے یہ دیکھو کہ وہ کر رہا ہے تو وہ اس کو مزہ نہیں دیتا. اور مزہ نہ دینے کے پیچھے اس سبجیکٹ پر سمجھ کا نہ آنا ہوتا ہے. آپ کو ایک کتاب میں دیتا ہوں, آپ اس کو پڑھ رہے ہیں, لیکن وہ کتاب تمہیں اینکر نہیں کر رہا نا, انگیج نہیں کر رہا, آپ سمجھ نہیں رہے کہ کیا ہو رہا ہے, تو آپ 2-3 صفحے پڑھ کر بند کر دیں گے. سیم کیس والدین بچوں کو پش کرتے ہیں کہ کالج کے لیے تیاری کرو, کالج کے لیے جاؤ, اسکول کے لیے جاؤ. کیوں نہیں جاتے, کیوں تیاری نہیں پکڑتے, ہوم ورک کرتے وقت کیوں سست ہو, کیوں لچاؤ دے ٹائپ ہو, کیوں آپ کا والدین بھی پریشان, سب پریشان. اس کو سمجھ نہیں آتی, اس کی نظر ہی نہیں لگتی, اور آپ اس کو بول رہے کہ دوڑ لگاؤ. تو ایک تو یہ آپشن ہو سکتا ہے. دوسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ بچہ ہو سکتا ہے کہ ڈوپامین ٹریپ میں ہو, اس کے ہاتھ میں موبائل ہو, ٹیکنالوجی کا ایکسیس ہو, وہاں پہ فلم, موویز اور جو ویژول ایڈکشن اس کو ہوا ہو, تو جب خوشی وہاں ملتی ہے اور ہارڈ ڈوپامین اور کے لیے تو اسٹڈی کرا ہوا ہے, تو کتاب بھی خوشی ہے
ہاں لیکن ہارڈ ڈوپامین ہے. یس اس کے لیے 2 سال آپ پڑھیں گے تب جا کے خوشی ملتی ہے کہ پاس ہونے کی صورت میں. یہ ایزی ہے. تو ڈوپامین ٹریپ میں بھی ہو سکتا ہے, یا پھر کتاب پر سمجھ نہ آنا ہو سکتا ہے. کتاب پر سمجھ آنے کے لیے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کو صحیح سمجھنے کے لیے, اور جو بچہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر صحیح سمجھ لیتا ہے نا, وہی ڈاکٹر بھی بن جاتا ہے, انجینئر بھی بن جاتا ہے. اور صحیح سمجھنے کے لیے اس کے لیے زبان کی شدید امپورٹنس. یہ بتائے ایک طالب علم کے لیے جو ڈریم انوائرمنٹ ہے گھر میں وہ کیسا ہونا چاہیے؟ مجھے ایک گھر بتائے کہ کیسا گھر ہو جس میں کوئی بہت بڑا افسر نکلے گا, کوئی بہت بڑا پہنچا ہوا کردار بنے گا, جہاں اپریسیشن ملتی ہو. اچھا. جہاں پر تھوڑ نہ ہو, وائلنس نہ ہو, مار دھاڑ نہ ہو, جہاں پہ پازیٹیوٹی ہو, اور جہاں پر فیل ہونے کو گناہ نہ سمجھا جائے, برا نہ سمجھے, سوال کرنے پر برا نہ سمجھا جائے. ٹھیک. اور جہاں پر بچے کی اس سائڈ کو دیکھا جائے جہاں اس کی انکلینیشن ہے, لیکن اس انکلینیشن اور رجحان کو دیکھا جائے کہ وہ رجحان معاشرے کو اور اس بچے کو کیا فائدہ دے سکتی. دیٹ کوڈ بی دا بیسٹ انوائرمنٹ فار سم ون ٹو گرو. کیونکہ ہم لوگوں کو توڑتے ہیں سائیکولوجیکلی. آپ جب بچے کو کہتے ہیں نہیں کر سکتے نا, تو وہ مان لیتے ہیں نہیں کر سکتے. جب آپ بچے کو, اس نے بگاڑا تھا, تھوڑا تھا خراب, آپ جب بچے کو کہتے تم فیل کیوں ہو گئے, تو پھر کبھی فیل نہیں ہوگا. تو جب فیل نہیں ہوگا تو وہ اگر کامیاب ہو بھی گیا تو وہ کامیابی ہے ہی نہیں. تو کامیابی ہے, اس کے لیے فیل ہونا ضروری ہے. اینڈ دس از واٹ فیل. صرف ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایگزام میں فیل ہو گیا. فیل تو زندگی کے اور بہت سارے مارکے ہوتے ہیں جو ہوتا ہے نا انسان. آپ اگر اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہیں گے تو اس کا نظام یا ترتیب کیا ہوگی؟ تو شارٹ کٹ بات, مطلب مختصر سی جواب دے. ماحول از امپورٹنٹ. آپ انوائرمنٹ دیں, اس کو آئیڈیلائز کروائی چیزیں, بڑی چیزیں دکھائیں ان کو, اور بڑی ذمہ داری اس کے سر پہ ڈالیں. بچے کو کم عمری سے ذمہ داری میں ڈالنے سے اس کے اندر اس کا نرو سسٹم چیلنجز سے لڑنے کا گر سیکھ لیتا ہے, اور وہ پھر اپنے لیے خود لڑتا ہے. آئی ول نیور ایور ہیلپ مائی سن ٹو اور مائی کڈ کہ کسی بھی چیلنج میں اس کا ہیلپ کروں. اس نے خود اس کو دیکھنا ہے, اور اگر وہ فیل ہو کر آئے گا تو میں مزید اپریشیٹ کروں گا. مطلب اصلاح کریں گے, ان کی ہیلپ کریں گے کہ بھئی اب کوالٹی فیلئر کے بعد آتی ہے نا. ٹھیک. سکسیس ہے جب وہ فیلئر سے نکلے. بہترین. بہت شکریہ. آج میرے آپ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں جو تعلیمی نظام یا کسی بچے کی جو ماحول ہوتا ہے, انوائرمنٹ, اس پر بہت زیادہ کافی تفصیل سے بات ہوئی. ناظرین, یہ جو آج ہم نے ڈسکشن کی ہے, میں سمجھتا ہوں مجھے خود سیکھنے کے لیے بہت کچھ ایسا مل گیا ہے جس پر میں اپنے بچے کی بھی تربیت کر سکتا ہوں. انشاءاللہ اپنے اگلے پوڈ کاسٹ میں اس کو مزید ایپیسوڈ 2, 3 اور 4, یہ بہت لمبا ایک سبجیکٹ ہے جس کے اوپر ہم بات کرتے جائیں گے آگے. اور ایک اور اناؤنسمنٹ بھی کروں کہ انشاءاللہ ہمارا ایک پیرنٹنگ کا بھی آ رہا ہے کورس, جس کے اندر ہم آپ کے بچوں کی جو اوورال تربیت ہے, اس کو گھر میں کیسے ڈیل کرنا ہے, باہر کیسے ڈیل کرنا ہے, اس کو ہیلپ کیسے کرنا ہے, اور گول سلیکشن میں اس کی کہاں پر آپ نے ہیلپ کرنی ہے, یہ ساری باتیں انشاءاللہ اس پیرنٹنگ کورس میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کی ہیلپ کریں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.